نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب المظالم، مظالم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا۔ انسانی معاشرے میں ظلم و ستم ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر اسلام نے کیا حکم دیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے مختلف مواقع پر، اس کے احکام ہم پڑھیں گے۔ کتاب المظالم، ظلم کا بیان، فی المظالم والغصب، مظالم اور غصب کے بارے میں۔ غصب ہوتا ہے کسی انسان کا مال ناحق طور پر چھین لینا، اسے غصب کر لینا۔ وقول اللہ تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ۔ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ کا معنی ہے رافعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے۔ المقنع والمقمح واحد، مقنع اور مقمح دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں مہطعین کا معنی ہے مدیم النظر، برابر دیکھنے والے، دوام کے ساتھ۔ وقال غیرہ مسرعین، اور ان کے علاوہ دوسروں نے اس لفظ کو یوں بیان کیا ہے جلدی کرنے والے، تیز دوڑنے والے۔ لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یعنی جوفا لا عقول لہم۔ ہوا کا معنی کیا ہے کہ ان کے دل خالی ہوں گے اور ان کی عقل کام نہ کر رہی ہوگی۔ جوف جوف صحیح ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ امید ہے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ باب قصاص المظالم، ظلم کا بدلہ۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا معاذ بن ہشام حدثني ابی عن قتادہ عن ابی المتوکل الناحی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار۔ اذا جب خلص نجات پا جائیں گے، المؤمنون مومن، من النار آگ سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، اور اس میں سب سے اوپر والے درجے میں اہل ایمان ہوں گے جو گناہگار ہوں گے۔ تو جب وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، حبسوا تو روک لیے جائیں گے، بقنطرۃ ایک پل پر، بین الجنت والنار جنت اور دوزخ کے درمیان، فیتقاصون تو وہ بدلہ لیں گے، قصاص سے ہے، مظالمہ ان ظلموں پر، کانت بینہم فی الدنیا جو دنیا میں ان کے درمیان ہوئے تھے، یعنی باہم ایک دوسرے پر جو ظلم ڈھائے گئے تھے اس پل پر بدلہ چکا دیں گے۔ حتی اذا نقوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں گے، وہ حذبوا اور صاف ہو جائیں گے، تہذیب اسی سے ہے۔ اذن لہم بدخول الجنت تو انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن مل جائے گا، یعنی پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ، ان میں سے ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کے بارے میں، ادل زیادہ جانتا ہوگا، بمنزلہ کان فی الدنیا، اپنے اس گھر کی نسبت جو اس کا دنیا میں تھا، یعنی جنت کا گھر اس سے زیادہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ کوئی شخص اپنے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے۔ باوجود اس کے کہ جہنم سے نکلیں گے، لیکن جنت کا ٹھکانہ، ایڈریس، ان کو اپنا گھر معلوم ہوگا، پہچان ہوگی اس کی۔
وقال یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا ابو المتوکل. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ حقوق العباد میں زیادتی اور ظلم اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ باہم لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں گے یا ان کی سزا نہ بھگت لیں گے. تو یہاں یہ حق تلفی کرنے والے اہل ایمان جہنم سے سزا پا کے نکلیں گے، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے پل صراط کے اوپر یا ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے اپنی گناہوں کی معافی کروائیں گے، یا جس طرح بھی بدلہ ہوگا آپس میں چکا لیں گے، لین دین کر لیں گے. باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ظلم کرنے والوں پر. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ہشام قال حدثني قتادہ عن صفوان بن محرز المازنی قال بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدہ. صفوان بن محرز مازنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے چل رہا تھا. امشی چل رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا. اس جب ارادہ سامنے آیا رجل ایک شخص، فقال تو اس نے کہا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو آپ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یدنی المؤمن، یعنی یہ سرگوشی کون سی ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوگی. کس طرح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قریب کریں گے مومن بندے کو، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں، فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، اور اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے، اپنا بازو رکھ دیں گے، وَيَسْتُرُهُ، اور اس کو چھپا لیں گے، فَيَقُولُ، پھر فرمائیں گے أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تم اپنا فلاں گناہ پہچانتے ہو؟ یاد ہے تمہیں فلانا گناہ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا فلاں گناہ یاد ہے؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبْ، تو کہیں گے کہ ہاں اے رب. حتی قررہ بذنوبہ، تو وہ شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. ورآ فی نفسہ انہ ہلک، اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب تو مارا گیا، ہلاک ہوا. قال، اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے سترتھا علیک، میں نے پردہ ڈالا، ڈھانپا تھا اس کو تجھ پر، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی اس گناہ کے باوجود میں نے اس گناہ پر تیرے پردہ ڈال دیا تھا دنیا میں. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں تجھ کو بخش دیتا ہوں. فَيُؤْتَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، تو وہ دیا جائے گا اپنی نیکیوں کی کتاب، یعنی اچھے اعمال، یعنی گناہوں کو اللہ تعالیٰ دکھا کے، جتا کے، معاف کر کے، پھر نیکیاں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ یہ ہے تمہارے اچھے کام. وہ آتا نا کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی شر کا ارتکاب کیا گا اسے دیکھے گا ضرور، اسے بتایا ضرور جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا. تو یہ احساس دلا دینا اور ان گناہوں کو سامنے دیکھ لینا ہی انسان کے لیے بہت خوفناک اور ذلت آمیز ہوگا. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور جہاں تک کافر و منافقین کا تعلق ہے، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، مراد یہ ہے کہ شرک کیا. شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حقوق میں اور دوسرا بندوں کے حقوق میں. باب لا یظلم المسلم المسلمہ، نہ ظلم کرے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر، ولا یسلمہ، اور نہ اسے حوالے کرے، یعنی کسی اور کے، یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی غیر کے حوالے نہ کر دے کہ وہ اس پر ظلم و ستم ڈھاتا رہے. یعنی جہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی خود کسی پہ ظلم کرے، اسی طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو کسی ظالم کے سپرد کر دے، پکڑوا دے، حوالے کر دے کہ وہ اس پہ ظلم ڈھاتا رہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب ان سالما اخبرہ
ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا، ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت یا ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کی ضروریات اللہ پوری کر دے پھر وہ کبھی ضرورت مند اور محتاج رہ نہیں سکتا۔ ومن فرجا، اور جو کوئی ہٹا دے، دور کر دے، ان مسلمن، کسی مسلمان سے، کربتن، کوئی تکلیف، فرج اللہ، ہٹا دیتا ہے اللہ، انہ، اس سے، کربتن من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کسی طرح کی اس کی تکلیف میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کا عیب چھپا دے، اس کا عیب ڈھانک دے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن ڈھانپ دے گا۔ لیکن ہمیں تو لطف ہی دوسرے کی عیب جوئی کر کے اور اس کے چھپی ہوئی باتوں کو برسر عام کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری جاہلانہ عادتوں کو ہم سے دور کر دے۔ باب ان اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا حشیم اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس وحمید سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظلم کرنے والا ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، یہ تو مظلوم ہے جس کی ہم مدد کریں گے، یعنی مظلوم کی مدد تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، فکیف ننصرہ ظالما، لیکن ہم اس کی ظالم ہوتے ہوئے کیسے مدد کریں؟ قال تأخذ فوق یدیہ، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، یعنی اس کا ہاتھ روک لو۔ ظالم کی مدد کیسے ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھو۔ باب نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ حدثنا سعید بن الربیع حدثنا شعبہ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت معاویہ بن سوید قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا، ونہانا عن سبع، اور روکا ہم کو 7 باتوں سے۔ فذکر عیادت المریض، تو انہوں نے عیادت مریض کا ذکر کیا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانے کا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کے جواب دینے کا، ورد السلام، سلام کا جواب دینے کا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کا، یہ ہے باب سے مناسبت، واجابت الداعی، اور دعوت قبول کرنے والے کا، یعنی اگر کوئی اپنے گھر یا کسی شادی یا کسی خاص موقع پر کسی کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے، وابرار المقسم، اور قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا۔ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل انٹرسٹنگ ہے۔ ابرار المقسم کا مطلب یہ ہے، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ کھاؤ، جو کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، کہتے تم کو قسم ہو تم کو کھانا ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو قسم نہیں کھا رہا، نہیں، جب اس نے آپ پہ قسم ڈالی تو اب آپ کو اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان خود کھا لیتا ہے، قسم جو میں اس کو کھاؤں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ کوئی دوسرا آپ پہ ڈال دیتا ہے تو دوسرے کی ڈالی ہوئی قسم کو بھی نبھانا چاہیے اگر وہ جائز حدود کے اندر ہو۔ مثلا اگر کوئی آپ کو قسم دیتا ہے کہ فلاں شخص سے بولنا چھوڑ دو تو یہ غلط قسم ہوگی۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، شدید کرتا ہے، پختہ کرتا ہے۔ وشبک بین اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال لیا،
اور اینٹیں بھی تو اسی طرح رکھی جاتی ہیں نا، یعنی جب صحیح دیوار بنتی ہے تو اینٹ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ اسی قسم کی، یعنی آگے پیچھے کر کے لیکن ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر. باب الانتصار من الظالم، ظالم سے بدلہ لینا. لقوله جل ذکرہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتے مگر جس پر ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے، بغی بمانا ظلم ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی ظلم کا بدلہ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے. ایک انتہا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو دگنا اس کے ساتھ ظلم برتتے ہیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر کی شکل میں. اور دوسرا کیا، کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو مزید کھلی چھٹی دیتے ہیں اور ظلم کرو مجھ پہ. اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کیا کہتا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، ہاں معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. لیکن والذین اذا اصابہم البغی، کہ جب ان پر کوئی سرکشی کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو اس موقع پہ پھر وہ بے وقوف نہیں بنتے بلکہ بدلہ لے لیتے ہیں. قال ابراہیم کانوا یکرہون ان یستذلوا، صحابہ کرام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کو ذلیل کرے، یعنی وہ اپنی عزت پہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، کسی کو اپنے سر نہیں چڑھنے دیتے تھے. فاذا قدروا، لیکن جب وہ دوسرے سے انتقام پہ قادر ہو جاتے، عفوا، تو معاف کر دیا کرتے تھے، یعنی دوسروں کے لیے ترنے والا بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر وہ قوت میں ہوتے اور ظالم ان کے پنجے تلے آ جاتا تو پھر اس کو معاف بھی کر دیتے تھے. باب عفو المظلوم، مظلوم کا معاف کر دینا، یعنی ظالم کو معاف کر دینا. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. جہاں بدلہ لینے کی اجازت ہے، اہل ایمان کی صفت بتائی گئی کہ وہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، وہاں دوسری صفت کیا ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا اسے چھپا کے کرو، یا تم معاف کر دو کسی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اندر یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی جب انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتے ہوں تو معاف کر دیا کریں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ بس برائی ہے، اس کی مانند ہی، نہ زیادہ نہ کم. یعنی اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرتا تو صرف اتنا ہی بدلہ آپ لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں، ایک کے جواب میں دو نہیں مار سکتے. فمن عفا، لیکن جو کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے ظلم کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں کے ذمہ کوئی راہ نہیں، یعنی ان پہ کوئی حرف نہیں، کوئی ان کے اوپر حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. انما السبیل، بے شک گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے. ولمن صبر، اور جو کوئی صبر کرے، وغفر، اور معاف کر دے، ان ذالک، یقیناً یہ بات، لمن عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے. یعنی ظالم جب اپنے ظلم کے انجام کو پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر وہ تمنا کریں گے، کاش ہم اس انتقام سے یا اس انجام سے بچ سکتے، کہیں واپس چلے جاتے، لیکن واپسی کا راستہ بند ہوگا. باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، یعنی قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی روشنی نہ ہوگی. ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا عبد العزیز الماجشون اخبرنا عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے.
باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، حذر احتیاط، اتقاء بچنا، من دعوت المظلوم مظلوم کی پکار سے. حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا وکیع حدثنا زکریا بن اسحاق المکی عن یحیی بن عبد اللہ ابن سیفی عن ابی معبد مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی وہاں کا گورنر بنا کر. فقال، آپ نے خاص طور پر نصیحت کی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس موقع پہ یہ تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں، اور حاکم کے پاس چونکہ اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس بات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ کسی پر ناحق وہ ظلم کر جائے. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی اس دعا کو کیا ہے؟ دعویٰ. لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ اللہ اور مظلوم بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی بد دعا فوراً عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. باب من کانت لہ مظلمۃ عند الرجل فحلھا لہ هل یبین مظلمتہ، اگر کسی شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہو، یعنی ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہو اور خصوصی طور پر غائبانہ طور، مثلا غیبت، تو اس سے معاف کرا لے. حل یبین مظلمتہ، کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا ظلم اس کے سامنے بیان بھی کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک دفعہ فلاں شخص کے ساتھ تمہاری یہ اور یہ اور یہ برائی کی تھی، لہٰذا اب تم مجھے معاف کر دو. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی نے معاف کرنا بھی ہو تو نہ کرے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کیا برائی کی، لیکن اگر وہ برائیاں کھول کے بتا رہا ہے ساری لسٹ اور پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ضروری نہیں کہ انسان ان سارے مظالم کا ذکر بھی کرے، لیکن اگر کسی نے نادانی میں، لا علمی میں کچھ کر لیا ہو ایسا کسی غصے غضب کے تحت، چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن تو پھر بدلہ دینا ہی پڑے گا. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کا اپنے کسی بھائی پر ظلم ہو، من ارضہ، اس کی عزت پر، یعنی اس کی عزت میں سے، یعنی کسی نے اگر ناحق کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، عزت کے حوالے سے کوئی ظلم کیا ہو، او شیء، یا کوئی اور چیز، کوئی اور ظلم، فلیتحللہ، اسے چاہیے کہ حلال کر لے اس کو، یعنی معافی مانگ لے اس پر، منہ، اس سے، الیوم، آج، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی دینار و درہم کام نہ آئیں گے. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی اس سے لے لیا جائے گا، درہم و دینار کے ذریعے نہیں، نیک عمل سے بدلہ انتقام لیا جائے گا، بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کے اندازے کے مطابق. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہوئی، کیونکہ نیکیاں وصول ہونی ہے نا قیامت کے دن تو ظلم کے بدلے میں، اور اگر نیکیاں ہی نہیں، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے پلے ڈال دی جائیں گی. قال ابو عبداللہ قال اسماعیل بن ابی اویس انما سمی المقبوری لانه كان نزل ناحیۃ المقابر، یہ مقبوری کو مقبوری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقبروں کے پاس رہا کرتا تھا. قال ابو عبداللہ وسعید المقبوری هو مولا بنی لیث وسعید بن ابی سعید واسم ابی سعید کیسان، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو قبریں کھودنے پر مقرر کر دیا تھا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورکن لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ قبرستان کے عموماً پاس یا اندر ہوتے ہیں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مصر میں مجھے ایک بہت قدیم قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں مردوں کے ساتھ ایک مکمل انسانی آبادی بھی تھی. وہاں ایک رواج ایک زمانے میں یہ تھا کہ قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کر دیا جاتا تھا. اب جب غربت حد سے زیادہ بڑی اور لوگوں کو سر چھپانے کے لیے چھت نہ ملی تو انہوں نے ان قبروں کا رخ کر لیا، اور ان قبروں کے آس پاس، یعنی اسی کمرے کے اندر ان کی لیونگ ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، اور ساتھ بیچ میں قبر. یعنی مجبوریاں جب حد سے بڑھ، اسی لیے تو اسلام نے منع کیا کہ پکی قبریں نہ بنائی جائیں، اور پھر ان کے اوپر کمرے اور کوٹھے تو بالکل کسی صورت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. اب مجھے یہاں بھی بڑی حیرت ہوتی کہ اسلام آباد کا قبرستان سارا ماربل سے بھرا پڑا ہے. ایک دن پھر خدا نخواستہ ایسا آئے گا کہ گھروں والوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اگر ماربل قبروں پہ اسی طرح استعمال ہوتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ قبریں کسی وقت پھر ختم نہیں ہوتی.
100 سال بعد بھی ماربل تو اپنی جگہ ہی رہے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری شہری آبادیاں پھر اسی طرح ان چیزوں میں ڈھل جائیں گی. تو اسلام نے جو نقطہ نظر ایک رکھا کہ قبر کچی رہنے دی جائے اور اس پر اس طرح کی پختہ چیزیں نہ بنائی جائے، تو یہ بھی دراصل قبر کے ایک احترام میں ہی ایک بات آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنت البقیع میں قبرستان کئی 100 سال پرانا ہے، لیکن اب تک اس میں مردے دفن ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ پچھلی قبریں ڈھہ جاتی، ختم ہو جاتی، بالکل مٹی ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اس میں نئی دفنانے کی جگہ بن جاتی. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مزید دفناتے چلے جائیں، قیامت کے دن سب اٹھ جائیں گے وہاں سے. اس سے تو بہتر ہے نا کہ لوگ پھر اس کو گھر بنا کے وہاں رہنا شروع کر دیں اور اس پہ چڑھیں اور اس کی بے حرمتی کریں، اور کوئی بھی عبرت کے نشان اس میں باقی نہ رہیں اور اس کو کھیل کھلونا بنا لیں. اسی لیے قبرستان روز جانے سے منع کیا کہ کبھی کبھار جانا چاہیے، تاکہ اس کا تاثیر جو ہے یا وہ عبرت کی بات جو ہے وہ باقی رہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی ہیبت ہول، کوئی خیال احساس آخرت کا نہیں پیدا ہوتا. باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه، جب انسان کسی کا قصور معاف کر دے، اذا حل له جب حلال کر دے اس کو، یعنی معاف کر دے اس کو، من ظلم ہی اس کے ظلم میں سے، فلا رجوع فیہ تو پھر اس کو واپس نہیں پلٹ سکتا اس میں، یعنی پھر اس کا بدلہ نہیں لے سکتا. مثلا اگر کسی شخص سے قتل ہو گیا، کسی شخص کا وارثوں نے دیت لے لی، قتل کا بدلے قتل کی بجائے کیا ہوا، خون بہا وصول کر لیا، اور پھر کچھ دن کے بعد پھر انتقام کی آگ بھڑکی اور جا کے قاتل کو مار دیا، تو یہ ظلم ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک صلح ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی، تو پھر اسی پہ ہی قائم رہنا چاہیے، دوبارہ پھر اصل بات پہ نہیں پلٹنا چاہیے. معافی مانگنے کے بعد کیا ہوا، گویا جرم تھا ہی نہیں. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرادا، کہ جب کوئی عورت اسے ڈر ہو اپنے شوہر سے سرکشی کا یا منہ موڑنے کا، قالت الرجل تكون عنده المرأة، کہنے لگی کہ اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس اس کی ایک بیوی ہو، لیس بمستکثر منها، وہ اس سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، یرید ان یفارقها، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، فتقول تو عورت کہتی ہے، اجعلک من شأنی، میں رکھ دیتی ہوں اپنا حصہ، یعنی اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں، فی حل حلال میں، یعنی حلت میں، یعنی اپنا حق چھوڑ دیتی ہوں. فنزلت هذه الآیۃ فی ذلک، تو یہ آیت اس وقت اتری. مراد یہ ہے، ویسے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں اور بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر ہیں. شوہر کا حق کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے برتاؤ کرے، جسے قرآن پاک میں حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرے اور ان کے تمام حقوق کا، کھانے پینے، جسمانی، نفسیاتی، ساری ضروریات کا خیال رکھے، یعنی اس کو محبت دے، اس کو ٹھکانہ دے، اس کی جذباتی ضروریات پوری کرے. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی کسی بیوی میں رغبت ہی نہیں رکھتا، نہیں پوری کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حقوق پورے نہیں کر سکتا، خدا کے ہاں میری پکڑ ہوگی، جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اپنے گھر چلی جاؤ. اب یہ عورت جو ہے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، یا یہ کہ وہ شوہر کو چاہتی ہے اور وہ رہنا چاہتی ہے اس گھر میں، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے اور شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں تم سے کوئی بھی محاسبہ نہیں کرتی یا نہیں مواخذہ کرتی، یا اللہ کے ہاں میں اب تم سے اپنا کوئی حق مانگتی، لہٰذا تم مجھے طلاق نہ دو. تو اس طرح کی باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں اور ایک بیوی کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر سکتا، اسے نہیں رکھنا چاہتا، اسے طلاق دینا چاہتا، لیکن بیوی رہنا چاہتی ہے، تو بیوی اپنے حقوق کی دستبرداری کے ساتھ رہنے پر اگر راضی ہے تو شوہر سے پھر پوچھ نہیں ہوگی، ادروائز شوہر قصوروار ہوگا. اور آپ کو وہ یاد ہے کہ اگر عدل وہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کا آدھا دھڑ اترا ہوا ہوگا. باب اذا اذن له واحله ولم يبين کم ہوا. اذا اذن له، جب کوئی کسی کو اجازت دے دے، او احله یا معاف کر دے، ولم يبين کم ہوا، مگر یہ بیان نہ کرے کہ کتنے کی اجازت اور معافی، یعنی اس کو پوری طرح واضح نہ کرے، جیسے ایک جنرل کہ بس معاف کیا، چھوڑ دیا، جانے دیا، تو یہ بھی کافی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پینے کی چیز لائی گئی تو آپ نے اس کو پیا، اور آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وعن يساره الاشياخ، اور بائیں طرف بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقال للغلام، تو آپ نے بچے سے پوچھا، اتأذن لي ان اوتی هؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دے دوں، یعنی بائیں طرف سے. فقال،
تو کہنے لگا الغلام بچہ لا واللہ یا رسول اللہ، میں اپنا یہ حق نہیں دیتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اؤثر بنصیبی منک احدا، یعنی اپنا حصہ آپ کی طرف سے ملنے والا کوئی حصہ اس پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، وہ میں اپنے لیے ہی رکھوں گا. قال، تو وہ کہتے ہیں فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا. باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اسم گناہ من ظلم جو کوئی ظلم کرے، چھین لے، شیئا کچھ، من الارض زمین میں سے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی زمین کا کوئی حصہ چھین لیتا ہے، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، یا قبضہ گروپ کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني طلحة بن عبد الله ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبراه ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، من ظلم من الارض شیئا، جس نے زمین میں سے کسی کا کوئی حق چھینا، ظلم ہوتا نا کسی کا حق مار لینا، طوقہ من 7 اردین، طوقہ اسے طوق پہنایا جائے گا، من 7 اردین 7 زمینوں کا، یعنی ایک زمین کا جتنا وزن ہے، ذرا سوچیں، ایک چھت کا وزن نہیں ہم اٹھا سکتے، چند پتھر نہیں ہم اٹھا سکتے، 7 زمینوں کے بوجھ جتنا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے بوجھ کو کنڈینس کر دے اور وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. تو یہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کے کسی زمین کے حصے پر، حتیٰ کہ وہ حصہ صرف کہتے ہیں کہ ایک بالشت بھی ہو تو بھی اتنی شدید سزا ہے. اگر اس بات کو ہمارے مسلمان سمجھ لیں تو عدالتوں میں سے بہت سے مقدمات خود بخود خارج ہو جائیں، کہ بعض اوقات دوسروں کی زمین پہ اس لیے قبضہ کر لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی زمین ہونے کا پروف نہیں ہوتا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسین ان یحیی بن ابی کثیر قال حدثني محمد بن ابراہیم ان ابا سلمة حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة. ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ انه كانت بينه وبين اناس خصومة، کہ ان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا. فذكر لعائشة رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جھگڑے کا ذکر کیا. فقالت له، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا، یا ابا سلمہ اجتنب الارض، اے ابو سلمہ بچنا زمین سے، یعنی زمین کو ناحق لینے سے اجتناب کرنا. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید الشبر من الارض، جس نے ظلم سے لیا زمین کا ایک بالشت حصہ بھی، یعنی ظلم سے کسی سے چھین لیا، طوقہ من 7 اردین، تو اسے 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن پہنایا جائے گا. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا عبداللہ بن المبارک حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه، جس نے زمین کا کچھ حصہ ناحق طور پر لیا، خسف به یوم القیامت الى 7 اردین، اسے 7 زمین نیچے زمین پہ دھنسا دیا جائے گا، یعنی اتنا دور زمین میں دھنسا دیا جائے گا جتنی 7 زمینوں کی گہرائی ہو. دھنسنا ایسے جیسے زمین میں ڈوبنا. تو جو شخص ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا. اور وہ طوق بنانا بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ وہ ان کے اندر دھنس جائے گا. قال الفربری قال ابو جعفر بن ابی حاتم قال ابو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارک املاه عليهم بالبصرہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے جو انہوں نے خراسان میں لکھی تھی، بلکہ یہ بصرے میں انہوں نے حدیث سنائی. یہ انہوں نے علم حدیث کی ایک چھوٹی سی بات ساتھ ایڈ کر دی. باب اذا اذن انسان لآخر شیئا جاز، کوئی شخص دوسرے شخص کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن جبلہ كنا بالمدینة في بعض اہل العراق فاصابنا سنة، ہم مدینہ میں عراق والوں میں تھے کہ ہم پر قحط آیا. فکان ابن زبیر یرزقنا التمر، تو عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجور کھلایا کرتے تھے. فکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یمر بنا، حضرت عبداللہ بن عمر ہم پر سے گزرتے تھے. فیقول، تو کہتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے انل اقران، 2 کھجوریں اکٹھی کر کے کھانے سے. قرن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا دینا، قرین ساتھی. الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، ہاں اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے اس کی اجازت لے لے. مثلا 2 لوگ ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، کھجور ہے یا انگور ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. اب ایک ان میں سے ایک دانہ کھا رہا ہے اور ایک ان میں سے 2 کھا رہا ہے. تو یہ جو 2 کھا رہا ہے یہ ایک طرح سے ظلم کر رہا ہے. آپ دیکھیں اسلام کی نزاکت کو اور لطافت کو، کہ ظلم صرف زمینوں کو ہتھیانے کا نام نہیں، ظلم کسی کے ساتھ مل کر کوئی چیز کھانے میں اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ کھا جانے میں بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی وقت انسان کوئی 2 چیزیں اکٹھی منہ میں نہیں ڈال سکتا ہے. اگر وہ الگ بیٹھا، اکیلا بیٹھا اپنا کچھ کھا رہا ہے، اپنا ہی حصہ، یا اس کی الگ اپنی ہی پلیٹ میں ہے یا اپنے ہی حصے کی چیز ہے، تو 2 کھائے یا 3 کھائے یا 1 کھائے یا آدھا توڑ کے کھائے، اس کی مرضی. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن ابی وائل عن ابی مسعود ان رجلا من الانصار یقال له ابو شعیب کان له غلام لحام. لحام لحم سے ہے گوشت بنانے والا یعنی قصاب. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک انصاری جن کا نام ابو شعیب تھا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو غلام کسائی تھا. فقال له ابو شعیب اصنع لی طعام 5، میرے لیے 5 لوگوں کا کھانا تیار کرو، یعنی 5 لوگوں کے حصے کا گوشت ہو. لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس 5، شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلاؤں جو 5 میں سے 1 ہوں گے. خامس 5 یعنی 5 میں سے 5ویں یعنی 1 اردو محاورے میں. وہ ابصر فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کو ملاحظہ کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ 5 لوگوں کا کھانا تیار کرو. فدعاہ، کھانا تیار ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. 5 لوگ مسجد میں شاید بیٹھے ہوں گے کسی جگہ پر، تو 5 کو بلا لیا. فتبعہم رجل، تو ایک اور شخص پیچھے آ گیا، لم یدع، جسے بلایا نہ گیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا قد اتبعنا، یہ شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے. اتأذن له، کیا تم اس کو بھی اجازت دیتے ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں. یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اس بات کی احتیاط کا. ہمارے ہاں شادی کارڈ کے اوپر اگر ایک شخص کا نام ہے تو وہ اپنے ساتھ 5 بچوں کو بھی لے کے چل پڑتا ہے. تو یہ ایک ناروا بات ہے. اگر کارڈ کے اوپر ود فیملی لکھا ہے تو غور سے پڑھ لیں، پھر تو آپ کو اجازت ہے، اور اگر نہیں لکھا تو پھر اتنے ہی جائیں جتنے کا نام لکھا ہے، اس لیے کہ اس سے میزبان کو زحمت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، یا کوئی گھر میں ایسا مہمان آ گیا، مثلاً آپ کی ساس آ گئی ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خود چلی جائیں اور ان کو چھوڑ جائیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں، میزبان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اتنے مہمان بھی لے آؤں. اگر وہ اجازت دے پھر تو ہے ٹھیک، ادروائز خود بھی نہ جائے. باب قول اللہ تعالی وهو الد الخصام، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. الد. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے، ہر چھوٹی بڑی بات میں جھگڑا ڈال دے، فساد پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کو سخت مبغوض، ناپسند، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، جس کو اچھا نہیں سمجھتے. الالد الخصم، شدید جھگڑالو انسان. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکروں سے الجھنا، ساتھ والوں سے الجھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر حساب کتاب کرنے بیٹھ جانا، اور اپنا حق کبھی معاف نہ کرنا، لوگوں سے ہر وقت شکایت کا ہی رویہ رکھنا. باب اثم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، گناہ اس شخص کا جو ناحق جھگڑے، ناحق سمجھ کر، یعنی کسی بات کو باطل بھی سمجھتا ہے، ناحق سمجھتا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا بھی کر رہے ہیں. مثلاً اس کو پتا ہے کہ یہ قلم میرا نہیں، اور پھر بھی جھگڑا کر کے وہ قلم جو ہے اپنی طرف لیے چلے جا رہا ہے، کھینچ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اسکول میں بچے ایک دوسرے کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ بہت مسکین ہوتے ہیں. عموماً وہ دوسروں کی چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ان کی اس حرکت پر کبھی
توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے کہ ہاں بہت بہادر ہے ہمارا بچہ اور بہت کانفیڈنٹ ہے, اور اگر وہ آ کے اپنا کوئی ایسا بہادری کا واقعہ سنائے تو ماں باپ اس سے منع کرنے کی بجائے اس کو مزید بکپ کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے, اس سے غلط تربیت ہوتی ہے. اگر بچہ ناحق کسی کی کوئی چیز لے کر آئے تو چاہیے کہ اس کو ماں باپ روکیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر بات پہ آپ بچے سے جھگڑا شروع کر دیں اور اس کو بدگمانی اور شک شروع کر دیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی پینسل ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی, تو وہ ساتھ والے سے لے کے لکھتا اور پھر بھول کے بستے میں ڈال کے گھر لے آتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں تم تو لازمی چور ہو. نہیں, یہ بھی ایک لد الخصام والی حرکت ہے. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ناحق جھگڑا کرنا ایسی چیز کے بارے میں جو کسی کا اپنا حق ہی نہ ہو. حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان زینب بنت ام سلمہ اخبرته ان امها ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں, انہوں نے یہ حدیث روایت کی. کہتی ہیں کہ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر کوئی جھگڑا سنا, یعنی لوگ جھگڑ رہے ہیں. فخرج الیہم, تو آپ ان کی طرف نکلے. فقال, پھر فرمایا انما انا بشر, یعنی وہ جھگڑا کرتے کرتے پھر حضور تک جھگڑا پہنچا, تو آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا فرمایا, انما انا بشر, کہ میں بھی ایک انسان ہوں. وانہ یاتینی الخصم, اور میرے پاس ایک فریق آتا ہے. خصم یعنی جھگڑے کا ایک فریق, جھگڑنے والا. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا, اپنے دلائل زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا. ابلغ یعنی اپنی بات زیادہ پہنچا سکتا ہو. فاحسب, تو میں سمجھوں, انہ صدق, کہ یہی سچا ہے, یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ سچا نظر آتا ہے. فاقضى له بذلك, تو اس کی اسی بات پر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. فمن قضيت له بحق مسلم, تو جس کے حق میں نے فیصلہ کیا کسی دوسرے مسلمان سے حق دلوا کر, فانما هي قطعة من النار, اور اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے, آگ کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی اگر کسی نے جھگڑا کر کے زیادہ باتونی ہونے کی وجہ سے دوسرے کا حق مروا لیا کسی حاکم سے, تو حاکم تو بچ جائے گا, لیکن جس نے ناحق قسم کے دلائل پیش کیے یا ناحق وکالت کی ایون, اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. وکالت کا پیشہ بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے, کسی بھی پیشے کی طرح, جیسے کوئی بھی تجارت ہے مثال کے طور. لیکن اگر کسی وکیل کو یہ علم ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے یا ناحق طور پر کسی کی چیز ہتھیانا چاہتا ہے یا غلط کام پر ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقدمے کو نہ لڑے, اس کی طرف سے قبول نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے اپنی زباندانی کی وجہ سے یا چرب زبانی کی وجہ سے ایک ظالم کو ظلم کرنے میں مدد دی, تو یہ خود اس کا اپنی جان پر ظلم کمانا ہوگا, جس کا قیامت کے دن اسے بدلہ دینا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے, پہلے بھی حدیث میں سنا چکی ہوں, کہ جب کوئی شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے, تو ظالم کا ساتھ دینے پر عرش الہی ہل جاتا ہے, لرز جاتا ہے, کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ آ کے وکیل کو بتاتا ہے اور وہ وکیل اس کو سچ سمجھتا ہے, تو اس صورت میں پھر حاکم کے اوپر یا وکیل کے اوپر زد نہیں پڑتی. اسی طرح اگر کوئی جج فیصلہ کرتا ہے, جج اگر ذاتی طور پر جانتا بھی ہے کہ جو اس وقت مظلوم نظر آتا ہے وہی دراصل ظالم ہے, تو وہ ساتھ نہیں دے سکتا اپنے ذاتی علم کی بنا پر. اسے تو فیصلہ کرنا ہے کس پر, گواہیوں کی بنیاد پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں اتنی شدت اختیار کی اور اتنا اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ ہمارا دل چاہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد مزید یہ بات نہ فرمائیں, خاموش ہو جائیں. تو یہاں پر بھی کتاب المظالم میں یہ حدیث اسی لیے لائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے کسی کا حق مار جاتا ہے تو دراصل وہ اپنے حق میں ظلم کماتا ہے اور اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا. فرمایا فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها, کہ اگر میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں ظاہری بیان پہ بھروسہ کر کے, تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے, آگ کا ٹکڑا ہے, چاہے تو وہ اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے.
اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، وہ دلوں کے حال نہیں جانتے تھے، وہ بھی جو مقدموں میں فیصلہ کرتے تھے وہ صرف ظاہری شہادتوں کی بنا پر کیا کرتے تھے. باب اذا خاصم فجر، یہ منافق کی صفت ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، بد زبانی کرے. فجر فسق و فجور سے ہے، یہ یعنی ناحق باتیں کرے، بد زبانی، بد کلامی. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد عن شعبة عن سلیمان عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عامر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا، 4 باتیں جس کے اندر ہو وہ منافق ہے. او کانت فیہ خصلۃ من اربع، یا 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہو. کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک خصوصیت ہوگی. حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اذا حدث کذب، 4 باتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. واذا عاہد غدر، اور جب کبھی عہد کرے تو دھوکہ دے جائے، یعنی عہد وفا نہ کرے. واذا خاصم، اور جب جھگڑا کرے فجر، تو بد زبانی پہ اتر آئے. باب قصاص المظلوم، مظلوم کا بدلہ لینا. اذا وجد مال ظالم ہی، جب وہ ظالم کا مال پائے، یعنی اگر کسی شخص نے ظلمن کسی کا مال ہتھیا لیا ہے اور ظالم مثلا مر گیا یا کہیں چلا گیا اور اس کے پاس اس شخص کا مال ہے تو وہ مال اپنے حق کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے. وقال ابن سیرین یقاصہ، یعنی اپنا قصاص لے سکتا، بدلہ لے سکتا ہے، اپنے حق کے برابر لے سکتا ہے. وقرأ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تم کو تکلیف دی گئی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثني عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک، کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے. مسیک مسکا کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو، بہت زیادہ روکنے والے، یعنی ہماری ضروریات کے مطابق ہم پر مال خرچ نہیں کرتا. فہل علی حرج، کیا مجھ پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے؟ ان اطعم من الذی له عیالنا، کہ میں اس میں سے اپنے بچوں کو کچھ کھلاؤں، یعنی اس کے مال میں سے اسے بتائے بغیر اپنے بچوں پہ کچھ خرچ کر دوں. فقال لا حرج علیکی، آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ان تطعمیہم بالمعروف، کہ تم انہیں دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق انہیں کھلا سکتی ہو. اب معروف کیا ہے؟ حیثیت کے مطابق. مثلاً اگر ایک مالدار شخص ہے تو اس کی بیوی اگر اس کے مال میں سے گھر کی ضروریات یا بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہے تو دراصل وہ کیا ہے، اسی سٹینڈرڈ کے مطابق، جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لے سکتی ہے. اور ایک غریب شخص کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جو اس کے مطابق. یہ نہیں کہ اگر ایک غریب شخص ہے تو اس کا سارا مال وہ اٹھا کے صرف انہی ضروریات پر لگا دے کہ نہیں ہمیں تو اپنا حق چاہیے. بالمعروف کی شرط یا قید جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ دے، ان کی جائز بنیادی ضروریات پر خرچ کرے. اگر کوئی شوہر نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا اور بیوی اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے نکالتی ہے تو کتنا نکالے؟ صرف اتنا جتنا معروف کے مطابق ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر قال قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم لا یقروننا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں ایک ایسی جگہ پر بھیجتے ہیں کہ جو ہماری ضیافت تک نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے. لا یقروننا، قراء پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ضیافت مہمانی کو کہتے ہیں. فلا ترى فیہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ان نزلتم بقوم، جب تم کچھ لوگوں کے پاس جا کر اترو کا مطلب ہے جا کر رہو بطور مہمان. فامر لکم، تو حکم دیا جائے تمہارے لیے، یعنی میزبان تمہارے لیے حکم دیتا ہے کس کو؟ اپنے نوکر کو. مثلا بما ينبغي للضيف، جو ہونا چاہیے ایک مہمان کے لیے، یعنی اس کا کھانا پینا یا ضرورت کی چیز. فاقبلوا، تو اسے قبول کر لو. یعنی میزبان خود نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ ان کو کچھ کھلا پلا کر سلا جاتے ہیں اور خود گھر سے غائب ہوتے ہیں. اور دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، دوپہر بھی گزر گئی، شام کے کھانے کا وقت ہو گیا. آپ اپنے نوکر کو کہہ جاتے ہیں کہ ان کو فلاں فلاں چیز جو ہے وہ کھلا دینا یا ان کے لیے پکا لینا. اب مہمان بیٹھے ہیں، میزبان کا انتظار کرے، میزبان تو نہیں آیا، لیکن مہمان کے لیے حکم دے گیا ہے کس کو؟ اپنے نوکر کو، کہ وہ مہمان کو اس کے مال میں سے یہ اور یہ چیز کھلا دے.
اب کیا مالک کی غیر حاضری میں نوکر کا دیا ہوا کھانا کھانا مہمان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہیں ظلم تو نہیں مالک پر؟ نہیں، حلال ہے. جو وہ کہہ گیا ہے، وہ جو بھی کہہ گیا، تھوڑا کہہ گیا یا زیادہ کہہ گیا، وہ کھا سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، پھر اگر وہ ایسا نہ کریں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ان سے مہمان کا حق وصول کر لو. اگر کوئی میزبان گھر سے جاتے وقت نوکر کو بھی کچھ بتانا بھول گیا ہے یا کہہ کے ہی نہیں گیا، یا اس کا خیال تھا کہ وہ آ جائے گا اور نہیں آیا، مہمان پیچھے بھوکا بیٹھا ہے، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی اجازت کے بغیر اس کے فریج کو کھول کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے یا پانی پی سکتا ہے؟ کیا کسی کے گھر میں جا کر ضرورت کی کسی چیز کو استعمال کرنا معروف طریقے سے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر میزبان اس کا حق دیتا ہے خود یا دلواتا ہے تو وہ بھی لینا جائز ہے، اور اگر وہ حق نہیں دیتا تو معروف کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر بھی لینا جائز ہے. یہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کی چوری نہیں ہوگی. اور خصوصی طور پر عربوں کے ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، بعد میں سرائے بننا شروع ہوئے، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی قافلہ ہوتا تھا جس بستی پہ اترتا تھا انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کو کھلانا پلانا، کیونکہ اگر وہ نہ کھلائیں تو مر جائیں. باب ما جاء فی السقائف، سقائف کے بارے میں، سقیفہ کے بارے میں، جیسے سقیفہ بنی ساعدہ. وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے کس پر؟ سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے سقیفہ پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گاؤں میں ایک تھلا سا بنا ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹھک ہوتی ہے اور بیٹھک کے باہر ایک اونچی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ شام کے وقت نکل کے یا رات کو بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، بٹھانے کی ایک جگہ ہوتی. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالک خود کوئی نہیں ہے، کسی کے گھر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، بینچ رکھے ہوئے ہیں، درخت کا سایہ ہے، پاس پانی بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے، تو اگر آپ راستہ چلتے ہوئے وہاں رک جاتے ہیں تو کیا یہ چوری تو نہیں شمار ہوگا؟ یا ناحق تو کسی کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا تو نہیں ہوگا؟ تو اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے باہر والے حصے میں یا سایہ دار حصے میں یا کسی کے کھیت میں یا کسی کے باغ میں تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ جانا جو ہے یہ راہدار کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، اس میں حرج نہیں. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا، ان الانصار اجتمعوا، تو سب انصار جمع ہو گئے. کہاں؟ فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے سقیفہ پر، تھلے پر. فقلت لابی بکر، تو میں نے ابو بکر سے کہا انطلق بنا، ہمارے ساتھ چلو. فجئناہم فی سقیفۃ بنی ساعدہ، تو ہم ان کے پاس، یعنی کن کے؟ انصار کے پاس آئے سقیفہ بنی ساعدہ میں. باب لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو نہ روکے، لا یمنع نہ منع کرے، کس بات سے؟ ان یغرز کے ٹھونکے، خشبتن لکڑی، فی جدارہ ہی اس کی دیوار میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیل لگانا پڑتا ہے، تو ایک دیوار آپ کے اور ہمسائے کے درمیان مشترک ہوتی ہے، آپ ادھر سے کیل لگانے لگتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی دیوار بجنے لگتی ہے کہ ہماری دیوار میں مت کیل لگاؤ. یا آپ بعض اوقات کسی کا گھر کرائے پر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کوئی چیز اس میں لگانے کی یا اتارنے کی، چھوٹی موٹی آلٹریشن، بڑی تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی ضرورت کے تحت، تو کیا یہ اس مالک کے مکان کے اوپر ظلم ہوگا؟ یا ہمسائے کی دیوار پہ اگر کیل دوسری طرف سے آپ لگا رہے ہیں، یا کوئی لکڑی ایسی اڑس رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو شیلفز ہیں یا ریکس ہیں یا کوئی ایسی چیز، یا بعض اوقات چھت ڈالنا ہوتی ہے اور جو چھت کی ٹیک وغیرہ ہے وہ دوسرے ہمسائے کی دیوار کو بھی وہ ٹچ کر رہی ہے یا اس کا بھی سہارا لے رہی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يمنع جار جاره، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو نہ روکے، ان يغرز خشبة في جداره، کہ وہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی لگائے. ثم يقول ابو ہریرہ،
پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں مالی اراکم انہا معرضینا، کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کو کہ اس سے منہ موڑنے والے ہو، یعنی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. واللہ لارمینھا بین اکتافکم، خدا کی قسم میں یہ تمہارے کندھوں پہ پھینکتا رہوں گا، یعنی یہ حدیث تم کو سناتا رہوں گا، یہ ذمہ داری تم پہ ڈالتا رہوں گا، تم عمل کرو یا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ کسی ہمسائے کو اپنے ہمسائے کے لیے اس بات سے روکنا نہیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی چیز اس طرح دیوار وغیرہ میں وہ لگا لے. ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ ہمسائے کی چھت ڈلنے سے آپ کی بھی چھت نیچے آ جائے گی تو اس صورت میں روکا جا سکتا ہے. کوئی جینوئن ریزن ہو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک نک چڑھا ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنا اور دوسرے کی مدد نہ کرنا، اس چیز سے اسلام نے روکا ہے. باب سب الخمر فی الطریق، شراب کا راستے میں بہانا. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے تو یہ ایمان کے منافی بات ہے. یعنی گلی بازار میں آپ کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی گندگی، کوئی نجاست نہیں پھینک سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت برسائی ہے جو راستوں میں گندگی اور نجاست کو پھیلائیں یا سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلائیں. گندگی پھیلانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دیہات وغیرہ میں لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے، وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں وغیرہ میں جاتے ہیں، اور کھیتوں میں بعض اوقات اگر دن کو جائیں تو اور جگہوں پہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے دوسرے گزرنے والے راہداروں کو سطر کے اعتبار سے بھی اور گندگی کے اعتبار سے بھی سخت اذیت ہوتی. کسی کا پاؤں پڑ سکتا ہے، کسی کو اور کوئی راہ گزرتے ہوئے تکلیف ہو سکتی ہے. تو ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے روکا، بلکہ لعنت فرمائی. اور اسی طرح عموماً ہمارے ہاں کیا حال احوال ہیں کہ گھر کی صفائی کی اور کوڑا گلی میں ڈھیر کر دیا یا نالی میں بہا دیا، اور پھر جا گٹر بند ہوتے ہیں اور گٹر بند ہو کے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور چھینٹے پڑتے ہیں ان پر بھی اور دوسروں پر بھی، اور ایک گندگی اور غلاظت کا طوفان آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک اسلامی معاشرے کے جو اسلامی تشخص ہے اس کے منافی ہیں. اس سے روکا گیا اور بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا، لعنت تک کی گئی. تو یہاں اب یہ بات چونکہ منع کی گئی ہے تو اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کو حرام کیا گیا تو وہ گلیوں میں بہائی گئی، تو پھر اس کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ ایک غلط کام ہوا تھا؟ تب اس کے بارے میں بتایا جائے گا. حدثني محمد بن عبد الرحیم ابو یحییٰ اخبرنا عفان حدثنا حماد ابن زید حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ كنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلانے پر مامور تھا. ساقی اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے. فی منزل ابی طلحہ، ابو طلحہ کے گھر میں. ابو طلحہ کے ہاں مجلس خمر تھی، شراب نوشی کی محفل بپا تھی اور میں شراب پلا رہا تھا. وکان خمرہم یومئذ الفدیخ، اور ان کی شراب اس دور میں کھجوروں سے بنتی تھی. فدیخ بطور خاص کھجور کی شراب کو کہتے ہیں، جو کہ مختلف چیزوں سے، مثلا انگور سے بھی بنتی ہے، گندم سے بنتی، جو سے بنتی، اسی طرح کھجور سے بنتی ہے. تو فدیخ نام ہے اس شراب کا جو کھجور سے بنتی. کہتے کہ اس دن وہ فدیخ پی رہے تھے. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دینے والے کو، منادی کو آواز دینے کے لیے حکم دیا. الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی. ایک منادی کر رہا تھا. منادی ہوتا ہے ندا دینے والا، پکارنے والا. ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی. قال، وہ کہتے ہیں فقال علی ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا اخرج فاحرقها، جاؤ اسے باہر بہا دو. حالانکہ وہ میزبان تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہائے میرے مہمان اب کیا کہیں گے، یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اخرج فاحرقها فخرجت فاحرقتها، وہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے ساری شراب بہا دی. فجرت فی سکک المدینۃ، تو وہ مدینے کی گلیوں میں بہتی چلی گئی، یعنی مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی. فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا قد قتل قوم وہی فی بطونہم، کہ بعض لوگ اس حال میں شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، یعنی جنگ کرنے سے پہلے شراب پی کے گئے تھے. تو جنگ احد کی یہ بات ہے. جنگ احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ شراب پیے ہوئے لڑ رہے تھے اور اسی حال میں شہید ہو گئے. تو جب حرام ہوئی شراب تو ان کو فکر ہوا کہ ان کی شہادت بھی قبول ہوئی یا نہیں، کہ ان کے پیٹ میں ایک حرام چیز تھی.
تو اس پر یہ آیت اتاری گئی فانزل اللہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے اس معاملے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے. یعنی حرام ہونے سے پہلے، کسی بھی چیز کی حرمت آنے سے پہلے اگر کوئی حرام چیز کھائی جا چکی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی شہادت قبول ہے. یہاں پر بات یہ ہے کہ باقی گندگی تو گلی میں بہانا منع ہے، پھینکنا منع، حرام، جرم، ملعون فعل، لیکن اس کی کیوں اجازت ہے؟ اس لیے باہر نکال کے بہائی گئی تھی کہ پتہ چل جائے کہ یہ بے حرمت ہو گئی ہے چیز اور اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، اور اپنے سے ایک طرح سے الزام دھونے کے لیے ایک برائی کو علل اعلان ختم کیا گیا. باب افنیت الدور والجلوس فیہا، گھروں کے صحن، فنا کہتے ہیں صحن کو، اور افنیہ اس کی جمع ہے. افنیت الدور گھروں کے صحن، والجلوس فیہا اور ان میں بیٹھنا، یعنی باہر نکل کے گھر کے لان میں یا صحن میں بیٹھنا. والجلوس علی الصعودات، اور بلند جگہوں پہ بیٹھنا. سعید کہتے ہیں نا اونچی جگہ، صعودات. وقالت عائشۃ فابتنا ابو بکر مسجدا بفناء دارہ، حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، پیچھے حدیث گزر چکی. یصلی فی، جس میں نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن، اور قرآن پڑھتے تھے. فیتقصف علیہ نساء المشرکین، تو ان پر ہجوم کر دیتے تھے مشرکین کی عورتیں، وابناؤہم، اور ان کے بچے. یعجبون منہ، وہ حضرت ابو بکر کے نماز پڑھنے کے عمل سے تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. یعنی آپ نے روکا نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحن میں، یعنی وہ صحن خاص طور پہ جس کی چار دیواری بھی نہ ہو یا چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہو، تو وہاں پر بیٹھا جا سکتا ہے، اور راستہ گزرتے ہوئے اگر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے یا کوئی رک جاتا ہے دیکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں کسی کے اندر کمرے میں جھانکنا اور دیوار کے اندر سے جھانکنا جو ہے وہ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا اور وہ منع ہے، حرام ہے. یہاں اس باب کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپن ایریاز میں بیٹھا جا سکتا ہے، اور ٹیرس وغیرہ پر بھی، سعودات ہے نا اونچی جگہ، بلند جگہ پر بھی، کسی گیلری وغیرہ میں باہر کی طرف نکل کر بیٹھ سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی باریک مسئلے معاشرت کے، یعنی واقعی ایک مکمل دین ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، کہ ہر وہ ایکشن اور ہر وہ حرکت ریکارڈ میں آ گئی ہے جو انسان کسی بھی موقع پہ کرتا ہے، خواہ وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ اس نے کیا. کہ آپ گزرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کسی کو دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں، ہے نا، کبھی سوچ بھی نہیں آتی. لیکن اتنی اتنی چیزوں کو بھی سامنے لا کے بتا دیا گیا کہ اس میں حلال کیا حرام کیا تھا، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انسان جب شک میں مبتلا ہو تو اس کی اطمینان ہو جائے کہ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا اور درست ہی کام کیا. چونکہ کتاب المظالم ہے، کتاب المظالم میں اس بات کا آنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس حال میں کسی کے صحن میں کسی کو بیٹھے دیکھنا اس پر ظلم تو نہیں، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی تو نہیں. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ابو عمر حفص بن میسرة عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. یعنی بازار میں جیسے لوگ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صرف گھورنے کے لیے لوگوں کو بیٹھ گئے، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا. فقالوا ما لنا بد، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے سوا ہمیں چارہ نہیں. اگر آپ کو کبھی کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر شہر کے اندر خصوصاً بوڑھے اور بزرگ لوگ یا قہوہ خانوں کے ارد گرد یا بینچز یا راستے میں صرف راہ چلنے والوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے، اور بہت زیادہ وہاں یہ چیز نظر آتی. اسی طرح ترکی کے ایک شہر میں بھی مجھے یہ بات بہت نظر آئی کہ وہاں پر عموماً لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ جیسے فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، چھوٹے گھر ہیں یا فارغ ہیں، بیکار ہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آ کے رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی ویسے ہی صرف نظارہ کرتا ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں نہ بیٹھیں، ہماری یہ بیٹھنے کی جگہ، یعنی ہم یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، یا ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہی ہے. جیسے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی بات تھی تو وہ بھی ایک بیٹھنے، یعنی ہماری یہ بیٹھکیں ہیں. مالنا بدن، ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی ہمیں یہاں بیٹھنا ہوتا ہے. انما ہی مجالسنا، کیونکہ یہ ہماری مجلسیں ہیں، بات چیت کی جگہ ہیں. نتحدث فیہا، جس میں ہم باتیں کرتے ہیں. قال فاذا اتیتم الی المجالس، آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسی مجالس میں بیٹھو، فاعطوا الطریق حقها، تو راستے کو اس کا پھر حق دو، یعنی راہ گزر لوگوں کو اس کا حق دو.
قالوا وما حق الطریق، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ حقوق و فرائض کی بات بہت ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو اسلام نے جانداروں اور پھر خواتین جیسی محترم ہستیوں کے حقوق تو لازمی رکھے ہوں گے، اگر اسلام میں راستے کا بھی ایک حق رکھا گیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ راستے کا بھی حق ہے، راہ گزر لوگوں کا بھی حق ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حق کیا ہے؟ غض البصر، نگاہ کو جھکا کے رکھنا، یعنی پھر آنے جانے والوں کو گھورتے مت رہو، اور خصوصاً خواتین کو. وکف الاذی، اور اذیت سے ہاتھ روکنا، یعنی کسی کو ایذا نہ دو، یعنی کہ کوئی چیزیں کھیل رہے اور کھیلتے کھیلتے راستے میں پھینک رہے، کچھ لوگ خود تو بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے ان کے گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کے، تو یہ کف الاذی میں آ جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. ورد السلام، اور اگر راہ گزرتا کوئی تم کو سلام کرے تو اس کا جواب بھی دو. وامر بالمعروف، یا کوئی غلط کام کرتا ہوا گزر رہا ہے تو تم اس کو نیکی کا حکم دو، امر بالمعروف. ونہی عن المنکر، اور اسے کسی برے کام سے منع کرو، یعنی اچھی بات بتاؤ اور برائی سے روکو. باب الآبار علی الطرق اذا لم یتأذى بها، راستوں میں کنواں کھودنا اگر اس سے تکلیف نہ ہو. یعنی عین سڑک کے درمیان آپ گٹر کا ڈھکن کھول دیں، لیکن ضرورت کے تحت راستے پر سڑک پر کنواں وغیرہ بنانا جو ہے کہ جس میں کسی کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل بطریق فاشتد علیہ العطش، کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی. فوجد بئرا، ایک کنواں دیکھا. فنزل فیہا، وہ اس میں اتر گیا. فشربا، وہاں جا کے پانی پیا. ثم خرج، پھر باہر نکل آیا. فاذا کلب یلہس، دیکھا کہ کتا باہر ہانپ رہا ہے. یاکل الثری، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. من العطش، پیاس کی وجہ سے. فقال الرجل، تو اس شخص نے سوچا، کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش، اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوگی. مثل الذی کان بلغ منی، جتنی مجھے پیاس لگی تھی. فنزل البئر، تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا. فملأ خفہ ماء، اپنے موزے میں پانی بھرا. فسقى الكلب، پھر کتے کو وہ پانی پلایا. فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدردانی کی. فغفر له، اس کو بخش دیا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اجر ہوتا ہے؟ ان کے بھی حقوق ہیں دوسرے معنوں میں. فقال فی کل ذات کبد غطبۃ اجر، آپ نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر یعنی زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے. باب اماطۃ الاذی، راستے سے اذیت یا تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اماطہ ہوتا ہے مٹا دینا، ہٹانا، ریموو کر دینا. وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمیط الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. جیسے کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی اس طرح کی چیز جس سے لوگ الجھ سکے، گر سکے، خواہ وہ راستہ گھر سے باہر ہو یا اپنے گھر کے اندر ہی کوریڈور میں یا کسی بھی جگہ پر ایسی کوئی چیز ہو کہ جس سے اندیشہ ہو. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ٹانگیں اس طرح پھیلا بیٹھتے ہیں کہ کوئی نہ بھی چیز ہو تو لوگ انہیں سے الجھ کے گر پڑیں. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن پاک یہاں نیچے نہ رکھا کریں کہ لوگ بھول کے بھی اس سے گزر جائیں. باب الغرفۃ والالیۃ المشرفۃ، الغرفہ بالا خانہ، والالیہ المشرفہ اونچی عمارت، ٹاورز، وغیر المشرفۃ اور اونچا نہ ہونا، فی السطوح وغیرہ، ہاں چھتوں وغیرہ میں، یعنی کیا اس میں رہ سکتے ہیں؟ کیا اونچے گھروں میں رہ سکتے ہیں؟ مرگلا ٹاورز میں گھر لینا، کیا اس کی آپ کو اجازت دی اسلام نے 1400 سال پہلے یا نہیں دی؟ غرفہ اور الیہ کہتے ہیں بلند عمارتیں، اونچی عمارتیں، اور اسی طرح جو کم اونچی ہوں اور اس کی چھت وغیرہ ہو. اور یہ بات اس لیے کی گئی کہ عموماً جب ایک شخص اونچے گھر میں رہتا ہے تو دوسرا نیچے اس کا گھر، جس شہروں وغیرہ میں عموماً گھر ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے کا پردے میں بعض چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. کیا اس سے دوسروں کو اذیت تو نہ ہوگی؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عروہ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند مکانوں میں سے ایک مکان پر چڑھے.
ثم قال پھر فرمایا هل ترون ما ارى کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى مواقع الفتن میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کی جگہوں کو خلال بیوتکم تمہارے گھروں کے اندر کمواقع القطر جیسے بارش کے مقامات ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ پر بارش پڑ جائے تو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ گیلی دھلی ہوئی بھیگی. اسی طرح اس مدینہ کے شہر میں مختلف گھر دیکھ رہا ہوں جہاں سے فتنے اٹھیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے غیب کی خبر دی گئی، آئندہ آنے والے حالات سے آگاہی کی گئی کہ مدینہ میں بھی فتنے برپا ہو جائیں گے. اب یہ بہت لمبی حدیث ہے بڑی دلچسپ، اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر بالا خانے میں رہنے کی بات کی گئی ہے، جس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ اونچی عمارتوں میں گھر بنائے جا سکتے ہیں اور وہاں قیام بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ازل حریصا. عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن صحابہ میں سے ہیں کہتے ہیں لم ازل مسلسل میں رہا، حریصا حریص کس بات پر؟ الا اس بات پر، ان اسأل عمر کہ میں حضرت عمر سے سوال کروں رضی اللہ عنہ، ان المرأتین ان 2 عورتوں کے بارے میں، من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ کون سی ہیں؟ اللتین وہ 2 قال اللہ لہما جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما کہ تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں. فحججت معہ تو میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، یعنی اس نیت سے کہ یہ بات پوچھوں گا حج میں آپ کے ساتھ رہا. فعدلا تو وہ ایک راستے میں مڑے، فعدلت معہ تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا، بالادالت پانی کی چھاگل لے کر. فتبرزا انہوں نے رفع حاجت کی، ثم جاء پھر وہ لوٹے، فسکبت علی یدیہ من الادالت تو میں نے چھاگل سے پانی ان کے ہاتھوں پہ ڈالا. فتودع انہوں نے وضو کیا، یعنی ان کی تھوڑی خدمت کی، اور یہ سب کس لیے ہو رہا تھا کہ میں ان سے علم کا ایک مسئلہ پوچھ لوں. فقلت تو میں نے کہا یا امیر المومنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کون سی بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. فقال حضرت عمر کہتے ہیں واہ عجبا لک یا ابن عباس حیرت ہے تم پر، تعجب ہے تم پہ اے ابن عباس کہ تمہیں یہ نہیں پتا یہ کون تھی؟ عائشہ تو حفصہ، ایک عائشہ تھی اور ایک حفصہ تھی. ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ پھر حضرت عمر حدیث بیان کرنے لگے، یعنی ساری کہانی سنانے لگے. فقال کہتے ہیں انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید کہ میں اور میرا انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے علاقے میں رہتے تھے. وہی من اوائل المدینہ تھی اور بنو امیہ بن زید کا علاقہ مدینہ کے بلند مقامات کی طرف تھا. وکنا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے. ایک دن انصاری آ کے علم حاصل کرتے اور ایک دن حضرت عمر کی باری ہوتی اور دونوں شام کو بیٹھ کے پھر آپس میں ڈسکس کرتے کہ آج کیا پڑھا گیا. فینزل یومن وانزل یومن ایک دن وہ آیا کرتا تھا ایک دن میں اترا کرتا تھا. فاذا نزلت جئتہ من خبر ذلک اليوم تو جس دن میں حاضر ہوتا حضور کے پاس تو میں اس دن کی خبر لاتا من الامر وغیرہ اس معاملے میں اور اس کے علاوہ. واذا نزل فعل مثلہ اور جب میرا ساتھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو واپس آ کر وہ بھی اسی طرح کی خبریں سنایا کرتا. وکننا معشر قریش اور ہم جو قریش کے لوگ تھے نغلب النساء ہم عورتوں پر غالب تھے، یعنی ہم عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے. فلما قدمنا علی الانصار لیکن جب ہم انصار کے پاس آئے اذا ہم قوم تو وہ ایسے لوگ تھے تغلبهم نساؤہم کہ ان کی عورتیں ان پہ غلبہ رکھتی تھی. علاقے کی بات ہے، عورتیں ہر جگہ مظلوم نہیں ہوتی. فتفق نساؤنا تو شروع ہو گئی ہماری عورتیں یاخذن من ادب نساء الانصار انصار کی عورتوں کی عادتیں سیکھنے میں، یعنی انصار کی عورتوں کی عادتیں اختیار کرنے لگی. فصحت علی امراتی ایک دن میں اپنی عورت پر چیخا چلایا، یعنی زور سے بولا. فراجعتنی تو اس نے مجھے جواب دیا، ویسے ہی چلا کے بولی. فانکرت تو مجھے بڑا ناگوار ہوا ان تراجعنی کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے. فقالت تو کہنے لگی ولم تنکروا تم کیوں ناراض ہوتے ہو ان اراجع کہ میں تمہیں جواب دیتی ہوں. فواللہ پس اللہ کی قسم ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ تمہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی حضور کو جواب دیتی ہیں. وان احداہن
اور ان میں سے کوئی ایک ایسی بھی ہوتی ہے لتہجرہ الیوم، کہ وہ حضور سے بات نہیں کرتی سارا دن، حتی اللیل، یہاں تک کہ رات ہو جاتی، یعنی چھوڑے رکھتی ہے آپ کو، یعنی ناراض رہتی ہے آپ سے، تہجرہ۔ فافزعنی، تو یہ بات تو مجھے یعنی گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی، یعنی اس بات سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں سن کے گھبرا گیا۔ فقلت خابت من فعلت منہن بعظیم، تو میں نے کہا تباہ ہوئی وہ جس نے ان میں سے یہ بڑا کام کیا۔ ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے کپڑے اپنے پہ باندھے، یعنی تیاری کی۔ فدخلت علی حفصہ، اور حفصہ کے پاس پہنچ گیا۔ فقلت اے حفصہ، میں نے جا کے کہا، اے حفصہ اپنی بیٹی تھی نا، اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل، کیا تم میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن ناراض رہتی یہاں تک کہ رات تک؟ فقالت نعم، تو کہنے لگی ہاں۔ فقلت خابت و خسرت، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا نامراد ہوئی اور خسارے میں مبتلا ہوئی جس نے یہ کیا۔ افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتہلکین، افتأمن، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی وجہ سے، یعنی جس سے حضور ناراض ہوں پھر کیا وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ فتہلکین، تو تم تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فرمائشیں نہ کیا کرو، بہت کثرت سے مت طلب کیا کرو۔ استکثار ہوتا ہے کثرت سے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا۔ ولا تراجعیہ، اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو، فی شیء، کسی چیز میں، ولا تہجریہ، اور آپ کو چھوڑا بھی نہ کرو، واسألینی ما بدا لک، اور جو تیری ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو، ولا یغرنک، اور کوئی چیز تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے، ان کانت جارتک ہی اودع منک، کہ تمہاری پڑوسن، اشارہ حضرت عائشہ کی طرف، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی اگر تم حضور سے ناراض رہو گی تو حضور اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وَأَحَبُّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرید عائشہ، ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، اور ان دنوں میں شام کے ہم پر حملہ کرنے کی خبریں آتی تھیں۔ یہ میں نے محاورتاً مفہوم بتایا ہے، لفظی مطلب ہے کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ غسان شام کے قبائل میں سے ہے، تنعل النعال، جوتے باندھ رہے ہیں، جوتوں کے تسمے باندھ رہے ہیں، لغزونا، ہم سے جنگ کرنے کو، یعنی ان دنوں شام کے لشکر کی چڑھائی کی خبریں آیا کرتی تھیں۔ فنزل صاحبی یوم نوبتہ، تو ایک دن میرا ساتھی اپنی باری پر یعنی حضور کے پاس حاضر ہوا، فرجع عشاء کے وقت واپس آیا، فضرب بابی ضربا شدیدا، اور آتے ہی میرا دروازہ زور سے پیٹا، وقال، اور کہا انائم ہوا، کیا سو رہے ہو؟ ففزعت، تو میں گھبرا گیا، فخرجت الیہ، تو اس کے پاس باہر آیا، وقال حدث امر عظیم، تو میرے انصاری ساتھی نے جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن گزار کر آیا تھا، کہنے لگا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ قلت ما ہوا، میں نے کہا وہ کیا؟ اجاءت غسان، کیا غسانی آ گئے، یعنی شام کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اتنا بڑا، یعنی سب سے بڑی خبر کوئی اس دور کی ہو سکتی تھی تو یہ تھی جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ قال اللہ بل اعظم منہ، یعنی نہیں، اس سے بھی بڑی بات، وہ اطول، اور اس سے بھی طویل کہانی ہے۔ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ قال قد خابت حفصۃ وخسرت، حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا خیال آیا، کہنے لگے حفصہ نامراد ہوئی اور نقصان اٹھائی۔ کنت اظن ان ھذا یوشک، مجھے لگتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، یعنی جو حالات تھے ان خواتین کے یہ ہونا ہی تھا۔ ان یکون فجمعت علی ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے باندھے، یعنی اپنے کپڑے وغیرہ پہنے تیار ہوا۔ فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا۔ فدخل مشربۃ لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں چلے گئے۔ فاعتزل فیہا، اور اس میں الگ ہو کے بیٹھ گئے، یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اونچے حصے میں یعنی اوپر والی سٹوری میں جا کے بیٹھ گئے۔ فدخلت علی حفصۃ، تو یہ دیکھا میں نے تو میں حفصہ کے پاس گیا۔ فاذا ہی، تب کی دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ قلت ما یبکیک، میں نے کہا کیا چیز رلا رہی ہے تجھ کو؟ اولم اکن حذرتک، میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا، تمہیں محتاط رہنے کو نہیں کہا تھا؟ اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں پتا، ہوا ذا فی المشربۃ، وہ بالا خانے میں بیٹھے ہیں۔ فخرجت، تو میں نکلا، فجئت المنبر، تو میں ممبر کے پاس آیا، فاذا حولہ رہط یبکی، میں نے دیکھا کہ ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، فجلست معهم قلیلا، میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، ثم غلبنی،
پھر غالب آ گئی مجھ پر ما اجد، جو میرے دل میں تھی بات، یعنی میں وہاں بیٹھا مگر میرا دل نہ لگا. فجئت المشربۃ، تو میں بالا خانے میں آ گیا، التی هو فیہا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. فقلت لغلام له اسود، تو میں نے آپ کے ایک غلام کو جو کالے رنگ کا تھا اس کو کہا استأذن لعمر، جاؤ حضور سے میرے لیے اجازت لے کر آؤ. یعنی ایک بچہ تھا جو آپ کی خدمت میں تھا، اسے میں نے کہا جاؤ اندر سے اجازت لے کر آؤ. فدخل، وہ داخل ہوا. فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. ثم خرج، پھر باہر آیا. فقال، کہا ذکرتک لہ فصمت، میں نے آپ کا نام ان کے سامنے لیا ہے لیکن آپ چپ ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فانصرفت حتی جلست مع الرات، کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا اور اسی گروہ کے پاس بیٹھ گیا. الذین عند المنبر، جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو رو رہے تھے. ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے دل میں وہی بات آئی جو کھٹک لگی ہوئی تھی اور جس کی تحقیق کرنے وہ یہاں آئے تھے. فجئت فذکر مثلہ، میں پھر آیا، پھر وہی بات کی. فجلست مع الرهط الذین عند المنبر ثم غلبنی ما اجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذکر مثلہ فلما ولیت منصرفا فاذا الغلام یدعونی. اب یہ تیسری دفعہ جا کے اس بچے کو کہتے ہیں جاؤ اجازت لے کر آؤ میرے لیے کہ میں حضور کو جا کے مل سکوں. تو جب میں واپس جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی. قال اذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے. فدخلت علیہ، تو میں آپ پر داخل ہوا. فاذا هو مستجع، میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. علی رمال حسیر، ایک حسیر کہتے چٹائی کو، چٹائی کے ایک ٹکڑے پر. لیس بینہ و بینہ فراش، آپ کے جسم اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، کوئی گدا وغیرہ نہ تھا. قد اثر الرمال بجنبہ، تو چٹائی کے جو نشان تھے وہ آپ کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے. متکئن، تکیہ لگائے ہوئے تھے. علی وسادۃ، ایک تکیے پر. من ادم، چمڑے کے. حشوہا، جس کے اندر بھرائی تھی. لیفن، کھجور کے چھال کی. یعنی آپ ایک ایسے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. ثم قلت، پھر کہا وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا. یعنی میں نے بیٹھا بھی نہیں اور آپ سے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں مانگی اور آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، تو کھڑے کھڑے میں نے سوال کر دیا. طلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. فرفع بصرہ الیہ، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں. ثم قلت، پھر میں نے کہا وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا. یعنی آپ نے مجھے نہیں بٹھایا. یہ اصل میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا اور میں کھڑا ہی تھا، جیسے ایک طرح سے انڈائریکٹلی ایک شکایت ہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے بٹھایا نہیں. استانس یا رسول اللہ، میں مانوس ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ سے بے رخی نہ برتیں. لو رأیتنی، آپ اگر میری بات ملاحظہ کریں یا میری طرف دیکھیں، یعنی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کھل کے بات کریں. وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ، ہم جو قریش کے لوگ تھے نغلب النساء، عورتوں پہ غلبہ رکھتے تھے. فلما قدمنا علی قوم، تو جب ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے تغلبہم نساؤہم، کہ جن کی عورتیں ان پہ غالب تھیں. تو یہ بات جب میں نے کی فذکرہ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ثم قلت، اب یہ آپ دیکھیں کہ بات کرنے کتنا اچھا انداز ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات سے شروع کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقباض دور ہو جائے اور آپ مسکرا پڑے تاکہ مزید بات کی جا سکے. ثم قلت، پھر میں نے کہا لو رأیتنی، آپ کبھی میری بات کو سنیں یا غور کریے. ایک محاورہ ہے لو رأیتنی، آپ دیکھیں مجھ کو یا میری طرف توجہ کریں یا میری بات سنیں یا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. ودخلت علی حفصہ، اور میں حفصہ کے پاس گیا تھا. فقلت لا یغرنک ان کانت جارتک ہی اودع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ، کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ تم اس بات پہ دھوکہ مت کھانا، تمہاری ہمجولی یا ساتھی جو ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو زیادہ عزیز ہے. اور حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا. فتبسم اخرى، تو آپ دوسری مرتبہ مسکرا پڑے. فجلست حين رأيته تبسما، تو میں خود ہی بیٹھ گیا جب میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. وہ اونٹ والا قصہ آپ کو یاد ہوگا. ثم رفعت بصری، پھر میں نے اپنی نگاہ اٹھائی. فی بیتی، آپ کے گھر میں، یعنی بیٹھا اور میں نے آپ کے اس بالا خانے میں، اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا. فواللہ ما رأیت فیہ شیئا، میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہ تھا. یرد البصر، کہ جس میں کوئی نگاہ کوئی لوٹتی. غیر احبتن ثلاثن، سوائے 3 کھالوں کی. احبتن جو ہے کھال کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقلت ادعو اللہ، میں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے. فلیوسع علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں وسعت پیدا کر دے.
یعنی آپ کی امت کو امیر کر دے مراد. فإن فارس والروم وسع علیہم، کیونکہ فارس اور روم، ایران اور روم کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی بڑی خوشحال ہے. وأعطوا الدنیا، وہ دنیا دیے گئے ہیں. وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. بالکل ایسی بات ہے نا جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ جو خدا کو مانتا بھی نہیں پھر بھی بہت خوشحال ہے. تو یہ ہر دور میں یہ نفسیات رہی ہے لوگوں کی. وکان متکئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی چھال بھرے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اب فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہیں ابھی کچھ شک ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے اس پر؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ تو وہ لوگ ہیں، یعنی ایران و فارس کے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں ان کی دنیا کی زندگی میں ہی جلدی نعمتیں انہیں دے دی گئیں، ان کی جزا ان کو دے دی گئی. فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، تو مجھے ندامت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلک الحدیث، تو پھر اس کے بعد وہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہوئے تھے. ہی نہ افشت حفصۃ الی عائشہ، جب ایک راز حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ پہ اعاں کر دیا تھا. حضور نے کوئی بات حضرت حفصہ کو بتائی تھی اور حضرت حفصہ نے وہ بات آگے حضرت عائشہ کو بتا دی، حالانکہ حضور نے منع کیا تھا کہ نہیں بتانی. تو یہ ایک راز تھا جو افشا کر دیا گیا. اب اسی پر تو قرآن میں سورۃ التحریم میں آتا ہے نا کہ قالت من انبأک، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آیت میں آتا ہے نبأنی العلیم الحکیم، کہ مجھے اس علم والے حکمت والے رب نے بتایا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ تم نے اس راز کو راز نہیں رہنے دیا. وکانا قد قالا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ما انا بداخل علیہن شہرا، میں ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا. من شدت موجدتہ علیہن، اس شدید تاثر کی وجہ سے جو ان کے خلاف آپ کے دل میں پیدا ہوا، یعنی وہ دکھ کی وجہ سے جو ان کے اس ملی بھگت پر اور ایک راز کے افشا کرنے پر اور اس بات کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں ہوا. حین عاتبہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عتاب کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو کیوں اپنے لیے حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے؟ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سبب چونکہ یہ خواتین بنی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مہینے تک بات نہ کرنے، بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا. فلما مضت 29، جب 29 دن گزر گئے، دخل علی عائشہ، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے. فبدا بها، یعنی ان کے سامنے آئے. فقالت له عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا انک اقسمت ان لا تدخل علینا شہرا، کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. وَإِنَّا أَصْبَحْنَا ل29 لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، اور ابھی 29 دن گزارے ہیں، میں اس کو اچھی طرح گن رہی ہوں، یعنی ایک ایک دن کر کے میں نے بھی گزارا ہے، اور ابھی تو صرف 29 دن گزرے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ 29، اور وہ مہینہ واقعی 29 دن کا تھا. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی فَأُنزِلَتْ آیَةُ التَّخْیِیر، اتاری گئی آیت تخییر، یہ سورۃ الاحزاب میں آتی ہے. اس میں آتا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں اور جسے چاہیں آپ چھوڑ دیں. اور تو اس پر یہ جسے طلاق تفویض بھی جس سے اس کا حکم نکلتا ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار دیا جانا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تو رہے، نہیں تو نہ رہے. تو یہ جب آیت اتری، ازواج مطہرات جب بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات شروع کر دیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حل پیش کیا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اللہ رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہے، وہ رہ لے، اور جو دنیا کی زینت چاہتی ہے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پھر میں تمہیں دنیا کا کچھ مال و متاع دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، تو اپنے گھر چلی جاؤ. تو یہ آیت جب اتری فبدا بھی اول امرتن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی. فقال، آپ نے فرمایا انی ذاکر لکی امرن، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں. ولا علیک اللہ تعجلی، اور تم جلدی نہ کرنا اس میں، یعنی جواب جلدی نہ دینا، سوچ سمجھ کے دینا. حتی تستأمری ابویکی،
یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. قالت کہنے لگی حضرت عائشہ قد اعلم ان ابوی لم یکونا یامرانی بفراقک کہ حضور کو پتا تھا کہ میرے والدین آپ کو چھوڑنے کا مجھے کبھی مشورہ نہیں دیں گے، اسی لیے شاید آپ نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لینا. ثم قال یعنی خود تو نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن معاملہ انہی پہ ڈال دیا. ثم قال ان اللہ قال یا ایھا النبی قل لازواجک الی قوله عظیما قلت افی ھذا استأمر ابوی. تو جب یہ آیت میں نے سنی تو میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ کیونکہ میں اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. ثم خیر نساءہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج کو بھی اختیار دیا، ان کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے لیے چن لیں جو چاہتی ہیں. فقلن مثل ما قالت عائشہ تو انہوں نے بھی وہی اختیار کیا، یعنی وہی بات کہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی. اور یہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی ہے 21ویں پارے کے آخر میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تو اس پر حضرت عائشہ اور باقی ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. باب اذا کسر قصعۃ او شیئا لغیرہ اگر کسی کا پیالہ یا کچھ سامان کوئی توڑ دے. مثلا کسی نے آپ کے گھر میں کوئی چیز بھیجی اور پیالہ میز پر رکھا تھا کہ بچے نے ہاتھ مارا اور نیچے گرا دیا. اب اس پیالے کا کیا ہوگا، اس برتن کا کیا ہوگا؟ کیا جس کا وہ پیالہ تھا اس کو اس کا عوض دیا جائے گا یا بس صرف ایکسکیوز کر لیا جائے گا؟ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طرز عمل تھا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے حضرت عائشہ کے پاس سے. فارسلت احدى امہات المؤمنین تو امہات المؤمنین میں سے ایک نے بھیجا مع خادم اپنے خادم کے ساتھ بقصعۃ ایک پیالہ فیہا طعام جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، کھانا تھا. فضربت بیدہا تو حضرت عائشہ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ سے مارا. فکسرت القصع تو پیالہ ٹوٹ گیا. دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ ہاتھ مارنے سے ٹوٹ گیا یا نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کیوں توڑا تھا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور کھانا کہیں اور سے آ رہا ہے، تو یہ بات ان کی جو غیرت تھی اس کے خلاف تھی. لہٰذا انہوں نے انسانی جذبات کے تقاضے میں یعنی غصہ اس پیالے پہ نکالا، حالانکہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا. جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ شوہر کے دل میں جگہ پیدا کرنے کا راستہ جو ہے اس کا معدہ ہے. یعنی جو عورت کھانا اچھا پکا سکتی ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں زیادہ عزیز ہوتی ہے. بہرحال لوگوں کا کہنا ہے، معلوم نہیں، لیکن یہاں پر شاید اسی جذبے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے محسوس کیا ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کسی اور کے گھر کا بھیجا ہوا کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل میں میری قدر شاید کم ہو جائے اور اس کی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہوا، فدمہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے اٹھا لیے اور اس کو جوڑ دیا. ضم کہتے ہیں ایک دوسرے میں ایڈ کرنے کو. وجعل فیہ الطعام اور اس میں کھانا رکھ دیا. وقال اور فرمایا کلو اپنے صحابہ کرام سے کہا کھا لو. یعنی گھر میں مہمان بھی اس وقت آئے ہوئے تھے تو ضروری نہیں کہ مہمانوں کے سامنے ہی توڑا ہو، اندر کچن میں بھی ٹوٹ سکتا ہے. اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جوڑا اور صحابہ کرام کے پاس لے گئے اور فرمایا کلو کھاؤ. وحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقصعۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کس کو، اس غلام کو اور پیالے کو بھی. حتی فرغوا یہاں تک کہ صحابہ کرام جو تھے وہ فارغ ہو گئے کھانے پینے سے. فدفع القصعۃ الصحیحۃ وحبس المکسورۃ تو اس کے بعد آپ نے جڑا ہوا یعنی ایک نیا پیالہ واپس لوٹایا اور ٹوٹا ہوا اپنے
گھر رہنے دیا. فدفع لوٹا دیا القصعۃ الصحیحۃ صحیح پیالہ یعنی صحیح سلامت پیالہ جو تھا وہ لوٹایا. وحبس اور روک لیا المکسورۃ ٹوٹا ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا برتن ٹوٹ جائے تو اس کے بدلے میں اس کو نیا برتن لا کر دینا چاہیے, اس کا نقصان پورا کرنا چاہیے. اس سارے قصے میں جو بات بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ بہت سمجھداری پر مبنی ہے. عموماً جو ہمارے ہاں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے درمیان یا اور رشتوں کے درمیان, اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر آتی, مرد پر آتی. اگر ایسے موقعوں پر مرد صبر و تحمل اور سمجھداری کا ثبوت دے تو بہت سے جھگڑے وہی ختم ہو سکتے ہیں. اس موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً حضرت عائشہ کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے یا غصے میں آ کے گھر سے نکل جاتے یا مہمانوں کے آگے شکایت شروع کر دیتے یا وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس خاتون کو واپس بھیج دیتے جس نے وہ کھانا بھیجا تھا, تو ان میں سے ہر طرز عمل جو تھا وہ فساد کا سبب بنتا, بگاڑ کا سبب بنتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو خود ہی برداشت کیا, اس کو خود پیالے کو اٹھا لیا, خود جوڑ کے رکھ دیا, خود پھر کھانا آگے مہمانوں کو سرو کیا اور خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی بھی تنقید کیے اور بغیر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کیے دوسرا پیالہ اس کے عوض میں بھیج دیا. اور اس سے ساری بات آئی گئی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ جو شخص غصے میں آیا وہ بھی وقتی طور پر جس غصے میں اس کا اظہار بھی ضروری ہے, اگر وہ اس وقت اظہار نہیں کرتا اور صرف منہ بنا لیتا اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور ایک لمبی ناراضگی کا وہ شروع کر دیتا ہے سلسلہ, تو یہ ساری چیزیں معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. ایسے موقعوں پر اگر ایک شخص طیش میں ہے, اشتعال میں ہے, تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے حتیٰ کہ دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ خود اپنے ٹھنڈے دل سے سوچ سکے کہ اس نے کیا کیا. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی ابن ایوب حدثنا حمید حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت انس سے دوسری طرح بھی روایت ہوئی ہے. باب اذا هدم حائطا فليبن مثله. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا کیا مطلب ہے, کسی کا حق نہ دینا. اب کسی کا پیالہ توڑنا اس کے حق میں ظلم ہے تو اس ظلم کا مداوع کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر بھی کتاب المظالم میں اذا هدم حائطا, اگر کوئی کسی کی دیوار توڑ دے, پیالہ توڑنا تو چھوٹی سی بات ہے, اگر کوئی کسی کی دیوار توڑ دے تو کیا کرنا چاہیے. فلیبن مثلہ, اسی طرح کی بنا کے دینی چاہیے. یعنی اس کا کیا کفارہ ہوگا, دوبارہ دیوار بنائی جائے گی. یہ نہیں کہ صرف جا کے کہہ دے سوری, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کسی کا نقصان کر کے اس کو کونی مار کے پھر کہہ دیا سوری. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا جریر ابن حازم عن محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا. یصلی, جو نماز پڑھتا رہتا تھا, زاہد تھا, راہب تھا. فجاءته امه, تو اس کی ماں اس کے پاس آئی. فدعته, اسے آواز دی. فابى ان يجيبها, تو اس نے انکار کیا, اس کو جواب نہ دیا. فقال اجیبها او اصلی, تو دل میں سوچنے لگا ماں کی بات کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں. ثم اتته, پھر وہ آئی. فقالت, پھر اس نے آواز دی اور اسی طرح جواب نہ سنا. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نماز ہوتی تھی اس میں بولنے کی اجازت تھی. اس اب بھی آپ دیکھیں کہ چرچز میں جب یہ لوگ ہمز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نہ تو وضو یہ کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کا وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ایک پرٹیکولرلی سجدہ اور وہ پورے ریچولز کے ساتھ, تو ان کے ہاں بولنے کی بھی اجازت ہوتی تھی. اب وہ دوبارہ ماں آتی ہے, بلاتی ہے اور بچہ جواب نہیں دیتا. فقالت, تو ماں غصے میں آ جاتی, کہتی ہے اللہم لا تمتہ, اللہ اس کو موت نہ آئے. حتی تریہ, یہاں تک کہ تو دکھائے اس کو وجوہ المومسات, فاحشہ عورتوں کے چہرے. یعنی یہ میرا بیٹا نہ مرے جب تک کہ فاحشہ عورتوں کے متھے نہ لگے, جیسے کہتے ہیں. اب بعض اوقات مائیں غصے میں بد دعا دے دیتی ہیں, اور آپ کو پتا ماں کی بد دعا لگ جایا کرتی. وکان جریج فی صومعتہ, اور جریج اپنے عبادت خانے میں تھا. یعنی وہ وقت آیا اور گزر گیا, جریج اپنی عبادت میں اسی طرح مشغول رہا. کافی دن گزر گئے تو کیا ہوا, ایک عورت اس عبادت خانے میں آئی. فقالت امرأۃ, کہنے لگی لأفتنن جریجا, میں جریج کو ضرور فتنے میں مبتلا کر کے چھوڑوں گی, میں اسے اس کی عبادت سے روکوں گی. اب یہ شیطان کا یہ ایک وار ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اسے کسی انسان کے ذریعے, تو من الجنۃ والناس ہے نا, شیطان کے فتنے سے جب پناہ مانگی گئی تو صرف
اس شیطان سے نہیں کہ جو جنات کی شکل میں، ان شیطانوں سے بھی جو انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ عورت ایک شیطان کا روپ دھار کے آئی، یا شیطان ایک عورت کا روپ دھار کر آیا اور کہنے لگی کہ میں جریج کو ضرور فتنے میں مبتلا کروں گی، یعنی اس پر کوئی برا الزام لگاؤں گی. فتعرضت له فکلمته، تو اس کے سامنے اپنا آپ پیش کیا اور اس سے بات کی. فابا، اس نے انکار کیا. فاتت راعیا، تو یہی عورت ایک اور چرواہے کے پاس آئی. فامکنته من نفسها، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا. فولدت غلاما، اور اس زنا سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا. فقالت هو من جریج، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ یہ جریج کا ہے، یعنی جریج کے ذمے لگا دیا. تو اس طرح اس عبادت گزار شخص کے اوپر ایک طرح سے لوگوں میں زنا کا الزام مشہور ہو گیا، اور یہ ماں کی بددعا کا نتیجہ تھا. فأتوہ، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ویسے تو بڑا نیک شریف بنتا ہے اور جو کرتوت ہے وہ شیطان سے بدتر. وکسروا صومعتہ، انہوں نے اس کے عبادت گھر بھی توڑ ڈالا. ہمارے جیسی جذباتی قوم ہوگی نا کہ جب کوئی اشتعال میں آتی ہے تو بسوں کے شیشے توڑ دیتی ہے، عمارتوں کے، ایمبیسیز کے. تو انہوں نے بھی کیا کیا، آ کے اس کا عبادت خانہ توڑ ڈالا. وانزلوہ، اور اسے باہر نکال لیا. وسبوہ، اسے سب و شتم کیا، گالی گلوچ کیا. فتودع وصلی، تو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، پھر اس بچے کے پاس آیا. یہ کون ہے؟ جریج. جریج پر جب اتنا الزام لگا، اس کا حد ہو گئی کہ اس کا عبادت خانہ توڑ کے اسے برا بھلا کہا، اسے کھینچ باہر نکالا، یعنی ہر طرح سے رسوا کیا. تو اس نے ان ساری باتوں میں کیا کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کیا اور ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی. تودع، وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، پھر بچے کے پاس آیا. فقال، تو کہا، من ابوک یا غلام، اے بچے تو بول تیرا باپ کون ہے. قال الراعی، کہنے لگا فلاں چرواہا. قالوا، تو اس بات کو سن کر، اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے اس کی برات سن کر جریج کی، لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. کہنے لگے نبنی صومعتک، ہم تیرا عبادت خانہ جو ہے تعمیر کر دیتے ہیں، من ذهب، سونے کا. اب کہاں اسے نیچے پٹخایا، اب اوپر چڑھا رہے ہیں. قال اللہ، کہنے لگا نہیں، مجھے سونے کے عبادت خانے کی ضرورت نہیں، الا من طین، مٹی کا ہی کافی ہے، یعنی جیسا توڑا تھا ویسا ہی دوبارہ بنا دو. اب یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، لیکن چونکہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے، اور جو چیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمائیں پچھلی اقوام میں سے، وہ ہمارے لیے بھی ایک حجت ہوتی ہے. اور اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نہیں کی، لیکن وہ پچھلی اقوام کے واقعات میں سے، پچھلی کتابوں میں سے، جسے اسرائیلیات بولتے ہیں، اس کی روایت اگر مفسرین کرتے ہیں، تو جب تک وہ ہمارے دین کے یا قرآن یا سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر اس میں اور اس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کو لیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ اس کی تائید میں ہو تو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. لا حرج سے مراد یہ نہیں کہ ہر قسم کی روایت کر سکتے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ روایات جس میں قرآن اور سنت سے کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ 6 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی، یعنی بچہ ہوتے ہوئے کلام کیا. اس میں حضرت یوسف کے گواہ کی مثال ہے کہ وشاہد شاہد من اہلہ. کہا یہ جاتا، یہ ایک روایت ہے کہ وہ بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا. دوسرا کہا جاتا کہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی کا بیٹا. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں لوگوں نے کہا تھا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح بات کریں اس بچے سے جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے. اور صاحب اخدود، یہ ریاض الصالحین میں شاید آپ نے حدیث پڑھی ہو، وہ جن کے لیے آگ کے گڑھے کھدوائے گئے تھے، سورۃ البروج میں بھی آتا ہے. تو اس میں ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی اور آگ میں کودنے لگی تو ٹھٹک گئی. تو بچے نے کہا نہیں ماں تم کود پڑو. بچے کی ماں کبھی مرنا نہیں چاہتی، تو وہ اپنی خاطر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کا ایمان کمزور تھا اس لیے نہیں آگ میں کود رہی تھی کہ بچے کو کون دیکھے گا یا بچے کا کیا ہوگا، یا بچے پر ترس اور رحم کرتے ہوئے تو بچے نے اسے کہا کہ نہیں تم کودو. اور یہ جریج کا جو قصہ تھا، اس میں